بڑا عظیم انقلاب تھا، بولشوک ریولوشن آف رشیا. لیکن تمام ریولوشنز میں آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہوں نے ایک فکر دیا، آئیڈیالوجی دی، ایک فلسفہ دیا، اور کچھ وہ لوگ اور تھے کہ جنہوں نے بعد میں اس کے لیے عملی تحریک برپا کی. یہ دونوں کام ایک شخص نہیں کر سکتا. فرینچ ریولوشن کے لیے علمی مواد، فکری مواد دینے والے والٹیئر اور روسو اور نہ معلوم کتنے لوگ تھے اہل قلم، انہوں نے وہ فکر دیا جس پر کہ فرانسیسی انقلاب برپا ہوا. لیکن وہ لوگ جو تھے وہ صرف ڈیسک پر بیٹھ کر لکھنے والے تھے، وہ میدان کے اندر آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے، قیادت نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فرانس کا انقلاب جو بڑا خونی انقلاب تھا، بلڈی ریولوشن، بہت لوگ غارت ہوئی ہے اس کے دوران، اور وہاں کوئی لیڈرشپ تھی نہیں، مابس تھے جن کے ذریعے سے وہ انقلاب برپا ہوا. اسی طریقے سے بولشوک ریولوشن، اس کے لیے فکری غذا جو ہے وہ تو مارکس نے کتاب لکھی ڈاس کیپیٹل، وہ تو جرمنی میں رہتا تھا یا انگلستان کے اندر پھر قیام رہا ہے اس کا، اور اس کا ساتھی اینجلز، ان دونوں نے مل کر وہ فکر دیا. لیکن مارکس کے ہاتھوں کسی ایک گاؤں میں بھی انقلاب نہیں آیا، بلکہ ان ملکوں میں جہاں وہ مقیم رہا ہے وہاں وہ انقلاب آج تک نہیں آیا. انقلاب آیا ہے تیسرے تیواڑے جا کر رشیا میں بولشویکس اور مونشویکس کے ہاتھوں، جن میں کہ لینن کا کردار جو ہے نمایاں ہو گیا بہت اس وقت، وہاں انقلاب آیا. تو گویا کہ فکر دینے والے اور ہیں، اور کئی نسلوں کا فصل بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد کوئی فعال قسم کے لوگ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، اور وہ پھر ایکٹیوسٹ لوگ جو ہیں وہ انقلاب برپا کرتے ہیں. یہاں اب اس کے تقابل میں دیکھیے، فکر دینے والے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فکر کون سا تھا؟ ایمان تھا. مانو اللہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. مانو تمہیں مر کر دوبارہ اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے. مانو میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت تم پر لازم ہے، میں تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں گا اور دین حق دوں گا. یہ فکر، ایمان جس کو ہم کہتے ہیں، سب سے پہلے حضور نے اس کو پھیلایا. دعوت ہے، تبلیغ ہے، پہنچا رہے ہیں. گلیوں کے اندر بھی آپ دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، کوئی میلہ ہے، کوئی مارکیٹ ہے، کہیں بازار لگا ہوا ہے، وہاں آپ پہنچ رہے ہیں. حج کے لیے لوگ جمع ہو رہے ہیں تو وہاں آپ دعوت دے رہے ہیں. لوگوں کو گھروں پر بلا کر کھانا کھلا کر دعوت دے رہے ہیں. 2 مرتبہ بنو ہاشم کو جمع کیا ہے. دعوت و تبلیغ بھی آپ نے کی. پھر جو ایمان لائے ان کے 2 کام بھی آپ نے خود سر انجام دیے، تربیت اور تنظیم. انہیں ایک ایسی طاقت، منظم طاقت بنا دیا، وہ منظم طاقت کہ جو ایک فرد کے حکم کے اوپر چلنے والی ہو. ڈسپلن، جیسے نماز کے اندر ڈسپلن سکھایا، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھو صفے باندھ کر، وہ اللہ اکبر کہے گا تو تم جاؤ گے رکوع میں، اس سے پہلے چلے گئے تو تمہاری نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر امام سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ٹھیک ہے، اس کو لقمہ دینے کی کوشش کرو، لیکن اگر وہ نہیں لیتا لقمہ آپ کا، تب بھی آپ نماز توڑ نہیں سکتے، نیت توڑ سکتے. نماز اسی کی امامت میں آپ کو پوری کرنی ہوگی، بعد میں آپ کہیں نماز دہرائی جا سکتی. تو جن کی عبادت اتنی منظم تھی تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس قوم کے اندر تنظیم کس قدر مضبوط تھی. اور اس تنظیم کی 2 بنیادیں تھیں. سب سے پہلی بنیاد تو یہ کہ جس نے اللہ کا رسول مان لیا حضور کو، اسے تو لا محالہ اطاعت کرنی ہی کرنی. اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں. اللہ ہمارا رب ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، لہذا سر تسلیم خم ہے. جو بات آپ فرمائیں، سمعنا واطعنا، ہم سنیں گے، اطاعت کریں گے. لیکن اس کے بعد جب ذرا بڑا مرحلہ شروع ہونے والا تھا، جس میں قتال کا مرحلہ آنا تھا، تو پھر آپ نے بیعت بھی لی باقاعدہ. مجھ سے عہد کرو کہ میرا ہر حکم مانو گے ہر حال میں. ایسی عظیم روایت ہے یہ، جو کہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، دونوں میں موجود ہے، عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرت علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسانی ہو، خواہ ہماری طبیعتوں میں انشراح ہو، آمادہ ہو ہماری طبیعتیں اس کام کو کرنے کے لیے، چاہے ہمیں اپنے اوپر جبر کر کے وہ کام کرنا پڑے. آپ کی اپنی ذاتی رائے کچھ مختلف ہے، لیکن محمد کا فیصلہ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنی ہے. اور جنہیں بھی آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے، ان سے تعاون کریں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنی رائے جسے ہم صحیح سمجھیں گے بیان کر دیں گے.
فیصلہ اس کے بعد امیر کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اتنی زبردست گمبھیر یہ در حقیقت ایک حدیث ہے کہ ایک اسلامی انقلابی جماعت کا پورا دستور اس ایک حدیث میں موجود ہے۔ تو آپ نے منظم کیا، انہیں بنیان مرصوص بنایا، اور تیسری بات یہ کہ ان کا تزکیہ کیا، نیتوں کی درستی۔ دیکھو تمہیں جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے اور صرف آخرت کے لیے کرنا ہے۔ اگر دنیا کی طلب تمہارے سامنے آ گئی، ہمیں دنیا میں اپنے بادشاہت قائم کرنی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر تمہارے سامنے کوئی اور بات آ گئی کہ کہیں مال غنیمت کے لیے جنگ کرنے جا رہے ہو، تو وہ بھی پھر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ تمہاری اخلاص کی عالم یہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا حضور نے؟ قرآن مجید کو لوگوں کی شخصیتوں کے اندر، جسے ہم کہیں گے ہیمر ڈاؤن، جو پہلا حکم آیا تھا وہ کیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے مزمل، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، راتوں کو کھڑے رہا کرو، آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم، اور قرآن پڑھتے رہو ٹھہر ٹھہر کر۔ اور کتنا قرآن ابھی نازل ہوا تھا سوچئے۔ اس کا مطلب کیا؟ ریپیٹیشن، تاکہ ہیمر ہو جائے، وہ آپ کی شخصیتوں میں سرایت کر جائے۔ جیسے اقبال کہتے ہیں کہ چوں بجاں رفت جہاں دیگر شبد، جب یہ قرآن کسی کی شخصیت کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اتر جاتا ہے، تو اس کی شخصیت اندر سے بدل جاتی ہے۔ اور جب اندر بدل جاتا ہے، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود، یہ اندر کا انقلاب جو ہے یہ پھر عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ تو حضور ہی نے دعوت دی، حضور ہی نے تبلیغ کی، اسٹریٹ پریچنگ کی، مجموعوں کو خطاب کیا، کھانے کھلا کر لوگوں کو دعوت دی، پھر جو آ گئے ایمان لے آئے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں منظم کیا، اور پھر انہیں 12 سال تک ایک حکم دیے رکھا، تمہارا مذاق اڑایا جائے برداشت کرو، جواب مت دو، تمہیں گالیاں دی جائیں جھیلو، برداشت کرو، جواب مت دو، تم پر پتھر برسائے جائیں جواب مت دو، کوئی بھی پرسیکیوشن ہو، کسی طرح تمہیں ٹارچر کی۔ ظاہر بات ہے کہ انقلابی لوگ شروع میں تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، اگر وہ فوری طور پر ابتدا ہی میں وائلنٹ ہو جائیں گے تو وہ پورا نظام جو اسٹیبلشڈ نظام ہے، اس کی پوری قوت ہے، وہ کل کر رکھ دے گا۔ تو یو ہیو ٹو بائی ٹائم، وقت آپ کو حاصل کرنا ہے، مہلت حاصل کرنی ہے، اور اس کا ذریعہ یہ ہے، اس کو پیسو ریزسٹنس کہیں گے آج کی اصطلاح میں، صبر محض یا پیسو ریزسٹنس۔ 12 سال تک حکم تھا تمہیں زندہ جلا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا سزا دی گئی تھی، کیا عذاب دیا گیا تھا؟ دیکھتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے، انہیں بلایا گیا، کرتا اتار دو، اتار دیا، لیٹ جاؤ ان کے اوپر، لیٹ گئے۔ حالانکہ آپ سوچئے جب انسان ڈیسپریٹ ہو جائے، ڈیسپریٹ، بلی کو بھی اگر آپ کسی کارنر کے اندر کارنر کر لیں گے، وہ بلی آپ پر حملہ آور ہوگی، آپ کی آنکھوں پر آ کر پنجہ مارے گی، اس لیے کہ جو کارنر ہو گئی تو اب کیا کرے گی، اس کے لیے آپ نے راستہ کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ تو ایک شخص ڈیسپریٹ ہو جائے، 2-4 کو مار کر تو مرے گا نا، یوں تو نہیں مر سکتا، لیکن حضور کا حکم ہے نہیں، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، نہیں۔ حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما میاں بیوی ہیں، دونوں کو بدترین ٹارچر کے بعد ابو جہل نے شہید کیا ہے، اور حضور خود قریب سے گزرتے تھے، کیونکہ اوپن میں کر رہا تھا وہی کام، اور حضور گزرتے تھے اور کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں جنت میں ہو رہی ہیں، تم وہاں جاؤ گے، سیدھے تمہارا جو ہے داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ یہ چوتھا کام تھا حضور کے مکی دور میں، یہ 4 کام پورے ہوئے، دعوت اور تبلیغ، اسلام کا انقلابی فلسفہ، ایمان اور توحید سب سے زیادہ بڑھ کر، اس لیے کہ توحید کا ایک کرولری توحید کی کیا ہے؟ حاکمیت صرف اللہ کی ہے۔ اس سے بڑی انقلابی بات کیا ہوگی؟ کوئی انسان بادشاہ نہیں ہو سکتا، پوری نوع انسانی بادشاہ نہیں ہو سکتی، کوئی جمہور بادشاہ نہیں ہو سکتے، قانون سازی کا حق صرف اللہ کو، ان الحکم الا للہ، حکم نہیں ہے سوائے اللہ کے کسی کے لیے، ولا یشرک فی حکمہ احدا۔ اسی طرح تمہیں جو بھی کچھ دیا گیا ہے یہاں دنیا میں، وہ تمہارے پاس امانت ہے، ملکیت نہیں ہے، اسے ملکیت نہ سمجھ بیٹھنا، امانت، تم کسٹوڈین ہو، ملکیت کو انسان جس طرح چاہے استعمال کرے، اور اگر امانت ہے تو جس کی امانت ہے اس کے حکم کے مطابق استعمال کرے گا۔ اسی طریقے سے تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں۔ جیسے کہ آپ نے حجت الوداع میں
آپ نے جب آخری جو آپ نے دیا ہے